سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وہم راکعون۔ فرمایا کہ تمہارے جو دوست ہیں یا تمہارے جو مددگار ہیں وہ کچھ خاص لوگ ہیں، لہٰذا تم اپنی زندگی کے لمحات کو بے فضول یاریاں اور لہو و لعب کی مجلسوں کی نظر نہ کرو، بلکہ اگر تم نے کسی کو دوست بنانا ہے یا کسی کے ساتھ تم نے ٹائم سپینڈ کرنا ہے، وقت صرف کرنا ہے، تو تمہیں کچھ نشانیاں تمہیں بتا دیتے ہیں۔ وہ چیزیں جن جن لوگوں کے اندر پائی جائیں وہی تمہارے سچے اور حقیقی یار ہیں، حقیقی دوست ہیں، کہ جو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور آخرت کے اندر بھی تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، سب سے پہلے نمبر پر جو سب سے عظیم اور حقیقی تمہارا دوست ہے، کہ جس کی دوستی کے اندر ایک ذرہ برابر بھی بے وفائی نہیں ہے، اور جو کسی بھی عالم میں چاہے تم پریشانی میں ہو، خوشحالی میں ہو، مال و دولت کی جو انبار ہے مال و دولت کے، اس کی کثرت جو ہے اس کیفیت میں ہو یا غریبی کے عالم میں ہو، سب سے پہلا اور حقیقی تمہارا دوست اور تمہارا جو یار ہے سب سے پہلے نمبر پہ وہ اللہ رب العزت ہے۔ سب سے پہلا تمہارا دوست کہ جس کی دوستی میں کوئی بے وفائی نہیں، جو قدم قدم پہ تمہاری رہنمائی بھی کرے گا، قدم قدم پہ تمہاری مدد بھی کرے گا، اور قدم قدم پہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف متوجہ بھی کرے گا۔ پہلا جو سب سے عظیم اور بہترین دوست ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جو دوست ہیں ان کی پھر مختلف قسم کی کیٹاگریز ہیں، اگر وہ پائی جائیں گی تو وہ تمہارے لیے قابل نفع ہیں، اگر وہ نہیں ہوں گی تو پھر وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث بن جائیں گے، اور ایسا نقصان کہ جو ناقابل تلافی ہوگا، جو کسی بھی صورت میں پورا نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے نمبر پہ فرمایا اللہ، اللہ تمہارا حقیقی دوست ہے، اس کا دوست بنو۔ کیونکہ اچھا یہاں پہ اللہ رب العزت نے لفظ ولا بولا، دوست ہونا، مددگار ہونا، کسی کا ہم پلہ ہونا۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوست کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ تو دوست ہمارے دو کام آتے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ ہم مشکل میں ہوں تو ہماری کو رہنمائی کر دے، کوئی اچھا مشورہ دے دے، کوئی ہمارا ساتھ دے دے کسی معاملے میں، ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا کے چلے، قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلے، شانے کے ساتھ شانہ ملا کے چلے، اور مجھے اس کے اوپر گرو ہو کہ میرا کوئی دوست ہے۔ ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے دوست کا۔ دوسرا، دوست بنانے کا جو اہم مقصد ہوتا ہے، بڑے بڑے مقاصد ہیں، ان میں سے اہم جو مقاصد میں عرض کر رہا ہوں، دوسرا مقصد دوست بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی بات میں غلط ہوں اور مجھ سے کوئی کام الٹ ہو چکا ہے، یا میں ایسا فیصلہ کر رہا ہوں کہ جو میرے لیے پریشانی کا باعث بنے گا ان فیوچر، مستقبل میں، تو میرے دوست، میں اس کے ساتھ شیئر کروں گا یا اسے میری عادات سے پتا ہے، تو پھر وہ مجھے اس کے اوپر رہنمائی کرے گا۔ اگر مخلص ہوگا، اگر میرے حق میں وہ بہتر ہوگا، اگر مجھے نقصان سے بچانے والا ہوگا، تو وہ مجھے بتائے گا کہ نہ یار یوں نہ کرو، یہ چیز تمہارے لیے کل کو نقصان کا باعث بنے گی، لہٰذا یہ کام نہ کرو، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب یہ دونوں چیزیں اگر سامنے رکھی جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ رب العزت ہی وہ واحد ایسی ذات ہے جو اس طرح کی دوستی کا حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق بنایا جائے، کیونکہ وہ ہمیں ٹھیک مشورہ بھی دے گا قرآن کی صورت میں، ہمیں ٹھیک مشورہ بھی دے گا نبی کی صورت میں، ہمیں ٹھیک مشورہ دے گا نبی کے فرامین کی صورت میں، ہمیں ٹھیک مشورہ دے گا نبی کی سیرت کی صورت میں۔ اور اگر ہم کوئی فیصلہ کر چکے ہوں گے یا کرنے والے ہوں گے اور وہ فیصلہ ہمارا غلط ہوگا، جہنم کے راستے کی طرف ہمیں لے کے جانے والا ہوگا، تو اللہ رب العزت وہاں پہ بھی ہماری رہنمائی فرمائے گا اور ہمیں جہنم کے راستے سے موڑ کے جنت کے راستے کی طرف متوجہ فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، سب سے پہلا جو تمہارا دوست ہے ہونا چاہیے، اور جس کی دوستی ایسی ہے کہ اس میں کوئی بے وفائی نہیں ہے، کوئی غلط کاری نہیں ہے، کوئی تمہیں نقصان کا شائبہ تک نہیں ہے،
فرمایا وہ سب سے بہترین اور پہلا دوست تمہارا میں ہوں، اللہ رب العزت، وہ ذات کے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات کے جو مستحق عبادت ہے، وہ ذات کے جس کی تعریف کی جانی چاہیے، وہ ذات کے جس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اور کل کو ہم نے اسی کے حکم کے مطابق واپس اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے چلے جانا ہے۔ تو پہلا دوست ہمارا جو سب سے مفید اور بہترین ہے وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ کے علاوہ جو مختلف قسم کی شرائط اگر پائی جائیں تو پھر دوست بن سکتا ہے، وہ باتیں آگے ہیں۔ بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی سوچ بچار کے، بغیر کسی مشورے کے، سب سے پہلے تم نے جس کو دوست بنانا ہے وہ دوست وہ ہے جو حقیقی تمہارا دوست ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَرَسُولُهُ، سب سے پہلا دوست تمہارا میں رب۔ اس کے بعد اگر تمہیں کوئی، چونکہ اللہ رب العزت کی ذات انویزیبل ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہے وہ ہمارے ساتھ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر جہت، ہر اعتبار سے، ہر خیال سے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اسے پتا ہے کہ میری آنکھ کس طرف اٹھ رہی ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ میرے ابرو کے اشارے کو بھی جانتا ہے، وہ میرے دل کی کیفیت کو بھی سمجھتا ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ لیکن وہ تو ہے خدا، ہم ٹھہرے انسان، ہمیں بلیو اس پہ ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمیں یقین اس پہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلتا ہے، ہمیں اعتماد اس کے اوپر ہوتا ہے کہ جو ہمیں آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کی بات ہم سن بھی سکتے ہیں، جس کا ہاتھ ہم پکڑ بھی سکتے ہیں، جس کو ہم ساتھ لے کے چل بھی سکتے ہیں، جو جا کے جس وقت ہم بات کرنا چاہیں ہمارے ساتھ چل کے وہ بات بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تمہیں میں نظر نہیں آ رہا اور تمہارا وہ وجدان، تمہاری وہ معرفت کی منازل اتنی پالش نہیں ہے کہ تم ہر جگہ پہ میری ذات کا مشاہدہ کر سکو، تو پھر اس کے بعد اگر تمہارا لیول چھوٹا ہے اور تمہیں پھر بھی کسی ایسے دوست کی ضرورت ہے کہ جو تمہیں کسی بھی موڑ کے اوپر نقصان نہ دے، تمہیں ایسا کوئی ولی چاہیے، تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں میرے بعد اگر کوئی ولی بننے کا مستحق ہے تو وہ پھر میرے نبی اور رسول ہیں، وہ میرے نبی اور رسول ہیں۔ مولا کریم وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہے، وہ کبھی غلط کام کرنا تو درکنار غلط مشورہ بھی نہیں دیتے ہیں، وہ کسی کو غلط گائیڈ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ہر بندے کو صراط مستقیم کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں، اور وہ جب بھی بولتے ہیں میرے حکم سے بولتے ہیں، وہ جب بھی کچھ کرتے ہیں میرے حکم سے کرتے ہیں، وہ جب بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں میں کہتا ہوں تو قدم اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا جیسے میں تمہیں غلط مشورہ نہیں دے سکتا، غلط راستے کی طرف گائیڈ نہیں کر سکتا، تو پھر میرے نبی اور میرے رسول بھی چونکہ ہر لمحہ وہ میرے حکم کے محتاج ہیں، میری مرضی کے بغیر وہ چلتے نہیں ہیں، لہٰذا میرے بعد اگر تمہارے لیے قابل نفع اور قابل قدر کوئی دوست ثابت ہو سکتا ہے جس کو تم اپنا ولی بنا لو تو وہ پھر میرے نبی اور میرے رسول ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پھر آ گیا، اللہ کو تو ٹھیک ہے ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور ہم ہیں مخلوق، وہ ہے خالق، ہمارا لیول بہت نیچے تحت الثری اور اس کا لیول بہت اوپر عرش اولا، تو اس نے درمیان میں واسطہ بنا دیا اپنے نبی اور رسول کا۔ اب ہمارے پاس تو نہ نبی ہے نہ رسول ہے کہ جس کی صحبت میں جا کے بیٹھ سکے، جس کے قرب میں جا کے رہ سکے، جس کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکے، جس کا کوئی واٹس ایپ نمبر ہو کہ ہم میسج کر سکے، جس کا کوئی ای میل ایڈریس ہو کہ ہم اپنا پیغام اس تک پہنچا سکے، یا کوئی ایسا سورس کہ جس کے ذریعے سے ہم ڈائریکٹ ہر وقت اس کے ساتھ کوئی بات کر سکے۔ ہمارے پاس تو ایسا سورس اور کوئی نہیں ہے۔ باری تعالیٰ اب ہمیں تو نبی کی بھی ضرورت ہے، رسول کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہم جس دور کے اندر رہ رہے ہیں ہمارے سامنے تو نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ جو تھے وہ اپنا ٹائم پیریڈ کمپلیٹ کر کے دوبارہ تیری بارگاہ میں واپس لوٹ گئے، تعلیمات ان کی موجود ہیں باری تعالیٰ، لیکن پھر بھی ہمیں آواز کی ضرورت ہے، پھر بھی ہمیں ساتھ کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں لا وارث نہیں چھوڑ رہا،
زندگی کے کسی لمحے کے اوپر، کسی موقع کے اوپر، کسی موڑ کے اوپر تو تنہا نہیں ہے. میں ہر وقت تیرے لیے ایسے لوگوں کا انتظام کرتا رہوں گا کہ جو تمہیں شیطان کے راستے سے ڈرا ڈرا کے رحمان کے راستے کی طرف متوجہ کرتے رہیں گے، مگر ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ بات بعد میں کرے، عمل پہلے کر کے دکھائیں. ان کا عمل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ انہیں بات کرنے کی حاجت ہی پیش نہ آئے. فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ. میں قربان جاؤں اپنے رب کے فرمان کے اوپر، میں قربان جاؤں اپنے رب کے الفاظ کے چناؤ کے اوپر. اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ حج کرنے والے ہوں، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ جہاد کرنے والے ہوں. کیوں؟ اللہ رب العزت کو اس بات کا علم تھا کہ زکوٰۃ کے لیے ایک مقرر وقت خاص ہے، سال کے بعد آئے گا. حج کے لیے ایک مقرر وقت خاص ہے، سال کے بعد آئے گا. جہاد کس دور میں تھا؟ آج تو وہ بھی نہیں ہو رہا. اب تو منکر جہاد کھڑے ہو رہے ہیں. اب تو قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے. اب تو جہاد والی صورتحال پیدا ہی نہیں کوئی ہونے دیتا. ایسے ایسے پاورفل راستے اور لوگ آ چکے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس بات کا نام لیا کہ جو دن میں زیادہ نہیں تو کم سے کم 5 مرتبہ لوگوں کے سامنے ان کا عمل آئے اور ان کو پریکٹیکل کرتے ہوئے لوگ دیکھیں، ان کو کام کرتے ہوئے لوگ دیکھیں، اور پھر ان کی طبیعت کے اوپر اس عمل کا گہرا اثر بھی نظر آئے. اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ. کیا بات ہے! اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ الذین یؤدون الصلاۃ، کہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو صرف نماز کو ادا کرتے ہیں. نہیں، کیونکہ نماز کی ادائیگی کا اگر حکم ہوتا یا نماز کے ادائیگی کے الفاظ ہوتے تو پھر ادا تو ہم سارے کر رہے ہیں، لیکن ہماری طبیعت کے اوپر نماز کا اثر نظر نہیں آ رہا الا ماشاءاللہ. ہم یہاں پہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ماتھے سارے کالے کر لیے چٹائیوں کے اوپر گھسا گھسا کر، لیکن دکان میں جا کر پھر بھی ہمارے وزن اور ترازو کے باٹ ہلکے ہیں، چیزوں کے اندر ملاوٹ ہے، ظلمن ریٹ بڑھا کے رکھے ہوئے ہیں، ذخیرہ اندوزی والی کیفیات ہے. حج بھی ہے، زکاتیں بھی ہیں، صدقات و خیرات بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ صرف نماز کو ادا کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے. الذین یقیمون الصلاۃ. تو جو تمہیں ایسا بندہ نظر آئے کہ وہ خدا بھی نہیں ہے اور خدا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر تمہیں ایسا بندہ کو نظر آئے کہ وہ نبی نہیں ہے اور نبی بھی اب آ کوئی نہیں سکتا، تو پھر ایسا بندہ جو نبی کے طریقے کے اوپر چلنے والا ہو، نبی کے عمل والا عمل اپناتا ہو، نبی کی باتوں کو تسلیم کرتا ہو، اور وہ نماز کا پابند ہو، اور جب بھی رب کی بارگاہ میں جھکنے کی بات آ جائے، خواہ وہ تجارت کا مسئلہ ہو، خواہ وہ لین دین کا معاملہ ہو، خواہ وہ رشتہ داری کی بات ہو، خواہ وہ خوشی کا موقع ہو، خواہ وہ غمی کا موقع ہو، جب اسے پتا چل جائے کہ میرے رب کا یہ فرمان ہے کہ یوں کرو گے تو جائز ہے، یوں کرو گے تو ناجائز ہے، وہ اسی وقت اپنی جبین کو رب کی بارگاہ میں جھکا کے بولے باری تعالیٰ میں ناجائز کو اختیار نہیں کروں گا، کسی صورت میں بھی میں کروں گا تو جائز ہی اختیار کروں گا. تو اللہ نے فرمایا 3 دوست میں نے تمہیں بتا دیے، تینوں کی نشانیاں تمہیں بتا دی، 3 ولی تمہیں بتا دیے. یہ ولی تمہیں زندگی کے جس موڑ پہ مل جائے، یہ ولی تمہیں زندگی کے جس لمحے میں مل جائے، یہ پیر، یہ مرشد، یہ رہنما، یہ ہادی تمہیں زندگی کے جس عالم کے اندر مل جائے، کبھی بھی اس سے مدد مانگنا، تاخیر نہ کرنا، اس کے ساتھ لگ جانا، اس کے پاس بیٹھ جانا، اس کے قرب میں بیٹھ جانا، چونکہ یہی وہ تمہارا دوست ہے، یہی وہ تمہارا ولی، وہ پیارا ہے کہ جو کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرے گا. اگر تمہیں غصہ بھی کرے گا، ناراض بھی ہوگا، مشورہ بھی دے گا، پیار بھی کرے گا، تو اس میں صرف ایک ہی بات ہوگی کہ اے بندے تیرا دنیا میں بھی بھلا ہو جائے، تیرا آخرت کے اندر بھی بھلا ہو جائے. تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. کون سے؟ الذین یقیمون الصلاۃ وہم راکعون. فرمایا پہلے نمبر پہ تمہارا ولی اللہ ہے، اور اللہ کا قرب نہ مل سکے چونکہ اس کے لیے محنت بڑی لگتی ہے، مجاہدہ بڑا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جناب نیند قربان کرنی پڑتی ہے، ہوائے نفسانی کو ترک کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کتنے کتنے گھنٹے
اللہ کے ذکر سے اپنے قلب و جگر کو معطر کرنا پڑتا ہے. ہر چیز دنیا کی ترک کرنی پڑتی ہے, تارک الدنیا ہو کے فنا فلا ہونا ہوتا ہے. تو وہ پھر تمہارے لیے مشکل ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب تمہارے لیے تھوڑا مشکل ہو چکا, پھر میں تمہیں اپنے نبی کی طرف متوجہ کر رہا ہوں, اپنے رسول کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ ولی جو ہے وہ رسول ہے. اگر رسول بھی نہ مل سکے, اپنا وقت مقرر کر کے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہو, پردہ کر چکے ہو کہ تم ان کی صحبت کو اختیار نہیں کر سکتے, تمہیں سامنے نظر نہیں آ رہے, تو پھر تمہارے لیے جو بہترین دوست ہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے, کسی بھی سال میں ہو سکتا ہے, کسی بھی مہینے میں ہو سکتا ہے, کسی بھی علاقے میں ہو سکتا ہے. ہم نے کبھی بھی اپنی زمین کو اپنے ولی سے خالی نہیں چھوڑا. تمہیں ایسا بندہ بتا دے گے کہ جو شریعت مطہرہ کا سختی سے عمل پیرا ہوگا, تم اس کے پاس بیٹھ جانا, اللہ تعالیٰ تمہیں وہی ولا عطا فرما دے گا جو رب کے قریب ہونے سے تمہیں ولا حاصل ہو جاتی ہے. یہ پہلی آیت کا مفہوم. دوسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے سن لے, اگر تو تلاش کرنا چاہتا ہے کہ ولی کون ہے, اگر تجھے ولی کی ضرورت ہے, اگر تجھے کوئی یار ایسا چاہیے, کوئی دوست ایسا چاہیے جو مثبت مشورہ دینے والا ہو, تمہیں برائی سے ہٹا کے سیدھے راستے کی طرف لے کے آنے والا ہو, تو ان اللہ هو مولاہ. سب سے پہلا تمہارا دوست اللہ ہے, سب سے پہلا تمہارا یار اللہ ہے. یہ یار کا لفظ وہ نہ سمجھیے گا جو طوائف کے لیے بولا جاتا ہے. یہ میں اپنے کلچر کے حساب سے, اپنے جو ہے معاشرے کے حساب سے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یار ہوتا کیا ہے. یار وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم جان نچھاور کرتے ہیں, جس کے اوپر ہمیں اپنے سے بڑھ کے اعتماد ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر اپنے سے بڑھ کے کسی پہ اعتماد کرنا تو پہلے مجھ پہ کرنا, پہلے مجھ پہ کرنا. پھر اگر مجھ پہ کر لیا تو پھر بھی تمہیں ضرورت ہے, چونکہ انسان ہے, ضرورت پیش آ جاتی ہے, جیسے میں نے وجوہات پہلے عرض کی ہیں. تو پھر تمہیں اگر دوست کی ضرورت ہے, پھر وہ اختیار کرنا جو میں تمہیں بتاؤں گا, میرے حکم کے علاوہ کسی اور کو دوست نہیں بنانا. تو فرمایا پہلا دوست میں, اگر پھر بھی ضرورت پیش آئے تو پھر جبریل. ان اللہ هو مولاہ, پہلا دوست تمہارا اللہ, وجبریل, پھر جبریل, وصالح المؤمنین. پھر اس کے بعد اگر تمہیں پھر بھی دوست کی ضرورت ہے, چونکہ ہم سارے تو یہ قابلیت نہیں رکھتے کہ جبریل سے بات کر سکے. وہ جبریل جس کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری صورت میں 500 سے زائد مرتبہ دیکھا, اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کا وجود اتنا بڑا ہے کہ صرف ایک پر کھولے تو پوری کائنات اس کے رحمت کے پر کے نیچے آ جاتی ہے. اتنا بڑا فرشتہ جس کے بارے میں یہود و نصارہ نے کہا کہ یہ تو جھوٹی باتیں آ کے سناتا ہے اللہ کے رسول کو, یہ کون سی وحی لے کے آتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. خلاصہ پوری ان دونوں آیات کا یہ ہے, جس نے جبریل کو دشمن سمجھ لیا یا جبریل سے جس نے دشمنی مول لے لی, وہ یاد رکھے پھر اللہ جب اس کا دشمن بن جائے گا پھر رب کی پکڑ سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. فرمایا کہ وہ جبریل تمہارا دوست ہے, وہ تمہارا ولی ہے, اس کو ولی مان لینا. پھر جب تم جبریل کا قرب حاصل نہ کر سکو تو پھر فرمایا وصالح المؤمنین, پھر تمہارے لیے نیک لوگ, اعمال صالحہ کرنے والے, پاک لوگ جو ہے, ہر وقت شریعت کے عالم بردار بننے والے. اچھا یہ جبریل کے ساتھ ملاقات والا کانسیپٹ بڑا عجیب ہے. جبریل بھی اس مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے جس مجلس میں فنا فلہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ صرف ایک مرتبہ. اور کب ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھ سے روایت کیا میرے ابا جان جناب عمر فاروق نے, اور عمر فاروق کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ دیکھا ایک جناب ریش والا بندہ, زلفیں رکھی ہیں, سر پہ دستار ہے, اور اجنبی محسوس ہوتا ہے, اپنے شہر کا نہیں لگتا, اپنی گلی کا بھی نہیں لگتا, اپنے علاقے کا بھی نہیں لگتا, اور کوئی اس کے چہرے کے اوپر سفر کے آثار نہیں ہے. بال اس کے صاف ستھرے, کالی سیاہ زلفیں جیسے ابھی غسل کر کے آیا ہو, لباس اس کا چٹا سفید دودھ کی طرح, بال اس کے داڑھی اور زلفوں کے کالے سیاہ. آتا ہے حضور کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے حضور اجازت دے تو میں اور قریب ہو جاؤں. حضور کہتے ہیں ادنو ہو جا.
وہ اور قریب ہوتا ہے. 3 مرتبہ اجازت مانگی, حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا دیے, دونوں ہاتھ اپنے ران کے اوپر رکھ کے حضور سے سوالات پوچھے. میرے آقا نے سارے سوالات کے جواب دیے, اجازت لے کے واپس چل دیے. حضور نے جناب فاروق اعظم سے کہا, عمر دیکھ کے آؤ کدھر گیا بندہ. یوں سمجھ لیجئے کبھی جوتے پہن رہے تھے تو کہا کہ جاؤ دیکھو, جب جوتا پہن کے باہر نکلے تو دیکھا باہر بندے ہی کوئی نہیں, نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. عرض کیا حضور کچھ بھی نہیں ہے باہر. تو میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھا؟ عرض کیا حضور اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. بڑا خوبصورت جملہ تھا, ایک کوئی گل جان چھڑاؤ, یعنی اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ, یہ بھی بڑے ایمان کی بات ہے, یہ بھی بڑا تقوی والا یہ جواب ہے. حضور آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے؟ سانو کی پتا, سی تو پہلی بار ہی دیکھا ہے. آپ کے سامنے تو ایسے آیا جیسے ساری حدیث آپ سے پڑھ رہا ہے, آپ کے پاس تو آگے ایسے بیٹھا جیسے سارا قرآن آپ سے پڑھا ہوا ہے. اتنا ادب, اتنی تعظیم, اتنی توقیر استاذ کی. میرے حضور نے فرمایا سن لو پھر یہ جبریل تھے, اور کیا کرنے آئے تھے؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے, تمہیں دین سکھانے آئے تھے. یہ ہوا وہ ایک مرتبہ علماء کی مجلس میں آ کے بیٹھے, صلحاء کی مجلس میں آ کے بیٹھے, ان کی تو ملاقات ہو گئی, زیارت ہو گئی, لیکن ہمارے لیے پاسبلٹی نہیں ہے, ہمارے لیے ممکن نہیں تھا, چونکہ ان جیسا صاف دل ہمارا نہیں جو صحابہ کا تھا, ان جیسا صاف نظریہ ہمارا نہیں جو صحابہ کا تھا. ہم تو ٹھہرے غلیظ عقائد والے لوگ کہ جدھر کسی نے لگایا ہم فوراً سے لگ گئے, جیسے کسی نے کہا ویسے ہی کر لیا. تو پھر اللہ نے فرمایا تمہیں جبریل کا قرب بھی نہ ملے تو پھر نیک لوگ, اللہ کے بزرگ جو ہے صالح. تو میں نے 2 آیات کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا. خلاصہ پوری گفتگو کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس زمین کو کبھی بھی کسی ولی سے خالی نہیں چھوڑا, کبھی بھی کسی ولی سے خالی نہیں چھوڑا. اور یہ بات متحقق ہے, اگر ظاہری طور پہ ولی دنیا کے اندر موجود نہ ہو تو پھر جو صاحب مزار ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی وجہ سے بھی امت کے اوپر بہت ساری رحمت اور برکت نازل کرتا رہتا ہے.